یہ اس وقت آ رہی ہے تو یہ کون ہو سکتی ہے جس کا اتنا ادب، اتنا احترام؟ تو لجپال نبی نے فرمایا ھذا امی و بعد امی، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، اے میرے یاروں، اے میری راہ میں اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والوں، اے میرے حکم پر اپنے آپ کو پیش کر دینے والوں، اے میرے حکم پر اپنے بچوں کو پیش کر دینے والوں، اے میرے حکم پر اپنی مال و دولت کو میرے قدموں میں رکھ دینے والوں، اے میرے حکم پر دین اسلام کی بلندی کے لیے اپنے آپ کی قربانی دینے والوں، سنو سنو، یہ میری ماں جو اماں آمنہ تھی، اس کے بعد کی ماں میری رضائی ماں ہے، جس نے 2 سال میں محمد کو دودھ پلایا ہے، اس کا نام جو ہے حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو فرمایا لجپال نبی نے اپنی اس ماں کا ادب اتنا کیا ہے جس نے 2 سال دودھ پلایا ہے۔ صرف دودھ نہیں بلکہ یوں کہیں کہ جو خود لجپال نبی کے قدموں میں پلی ہے۔ بظاہر لجپال نبی کو دودھ پلایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا اگر ماضی دیکھیں تو نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ جلانے کو ہے، نہ روشنی کے لیے چراغ ہے، نہ کچھ ہے، نہ جو ہے وہ سواری ہے اچھی جو چل سکے۔ لیکن جب لجپال نبی آئے ہیں، اس گھر میں تشریف لائے ہیں، تو پھر اتنی باغوں والی ہو گئی ہے، اتنی عزتوں والی ہو گئی ہے، اتنی دولت والی ہو گئی ہے، اتنے مقام والی ہو گئی ہے کہ لجپال نبی کے آنے کی برکت سے اپنا آپ بھی بہتر ہو جاتا ہے، اونٹنی بھی بہتر ہو جاتی ہے، گھر بھی سنور جاتا ہے، گھر میں جو بکری ہیں وہ بھی سنور جاتی ہیں۔ فرمایا جاتا ہے گھر میں کھجور کا درخت تھا، سوکھ چکا تھا، تنا بن چکا تھا، کوئی پھل نہیں، کوئی کچھ نہیں، جیسے لجپال نبی کا ہاتھ لگتا ہے وہ ہرا بھی ہو جاتا ہے، پھل بھی لگ جاتا ہے، پک بھی جاتا ہے، گرنے بھی لگ جاتا ہے۔ تو گویا لجپال نبی کو حلیمہ نے نہیں پالا، حلیمہ سعدیہ کو، اس کے کنبے کو، اس کے خاندان کو بھی لجپال نبی نے سنبھالا ہے، لجپال نبی نے پالا ہے۔ فرمایا پر لجپال نبی نے یہ بتا دیا لوگوں دیکھو، جس نے 2 سال دودھ پلایا ہے، جو میری رضائی ماں ہے، حقیقی ماں نہیں، حقیقی ماں جس نے تو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، دھوپ گرمی سردی، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا سونا، ہر چیز میں احتیاط رکھی ہے، کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ فرمایا یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دودھ پلانے والی ہے۔ تو میرے صحابہ، میرے غلاموں، دیکھو میں نبی ہو کر، نبیوں کا سردار ہو کر، اللہ کا پیارا حبیب ہو کر، کلیم اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، نوح نجی اللہ، آدم صفی اللہ، سب سے اعلیٰ و افضل لقب رکھنے والا حبیب اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، اللہ کا یار ہو کر میں ایک رضائی ماں کا اتنا ادب کر رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں، اس کے بیٹھنے کے لیے میں اس کملی کو بچھا رہا ہوں جس کو میں اپنے اوپر اوڑھتا ہوں، اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے، وہ کملی کو بچھا رہا ہوں۔ تو دیکھ لینا میں اس قدر اپنی ماں سے، رضائی ماں سے محبت کر رہا ہوں، ادب کر رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میری امت، اے قیامت تک آنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میری بارگاہ میں آ کر درود و سلام پڑھنے والوں، سن لو، تم بھی اپنی ماؤں کی خدمت کرنا، ان کے آگے اپنے آپ کو ڈھال بنا دینا، جھکا دینا، بات کو مان لینا۔ تو فرمایا میں محمد دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں۔